السلام علیکم ناظرین، یہ تعزیت کی پوسٹ ہے۔ آج شروع کرتی ہوں خدا کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تم آگے چلو، ہم پیچھے آتے ہیں۔ یہ علامہ طالب جوہری کی خدمت میں یہ میں نے تیار کی ہے تحریر اپنی۔ دل غم سے بوجھل ہے، لیکن بہرحال خراج تحسین پیش کرنا ہے ان خدمات کو آپ کی جو آپ اپنے پیچھے صدقہ جاریہ کے طور پر چھوڑ گئے۔ اب سے 80 برس پہلے بھارت کے شہر پٹنہ کے مردم خیز اور زرخیز ذہن رکھنے والے شہر واقع بہار میں ایک فرزند نے جنم لیا جس کا نام اس کے والدین نے طالب جوہری رکھا۔ جیسا کہ اس زمانے کا دستور تھا، وقت آنے پر بسم اللہ پڑھائی گئی اور ابتدائی تعلیم کا بیڑا ان کے والد گرامی نے اپنے ذمے لیا۔ یہی دستور تھا کہ ابتدائی تعلیم گھر پر دی جاتی تھی، اس کے بعد اسکول یا مدرسے کی منزل آتی تھی۔ ابھی ابتدائی تعلیم والد سے حاصل کی تھی، سن 1949 میں ہجرت کا سفر اختیار کرنا پڑا۔ اب پاکستان آ گئے، تعلیمی دور شروع ہوا، لیکن کچھ عرصے کے بعد والد گرامی کی خواہش پر حوزہ علمیہ نجف اشرف والد کی خواہش پر نجف اشرف چلے گئے۔ نجف اشرف میں 10 سال علامہ طالب جوہری نے علم دین سے اکتساب کیا اور آپ کے اساتذہ حجت الاسلام والمسلمین آیت اللہ باقر صدر رہے، اور حوزہ علمیہ ان دنوں علامہ خوئی کے زیر دست چل رہا تھا۔ آپ کو ان سے بھی اکتساب علم کا بہترین موقع ملا۔ آپ نے قرآن پاک کی تعلیم پر بہت زیادہ توجہ دی اور اس قرآن پاک کے وسیلے سے پروردگار عالم نے آپ کو خطیب بے بدل بنا دیا۔ ایسا خطیب بے بدل بنا دیا کہ جو کم از کم بر صغیر کے ہم عصر خطباء میں آپ کا کوئی ہم عصر نہیں ہوگا، اور فن خطابت ہر شخص کو نہیں ملتا ہے۔ یہ من جانب پروردگار عالم ان منتخب افراد اور لوگوں کو ودیعت کرتا ہے جنہیں وہ اس کا اہل سمجھتا ہے، اور خالق کون و مکان نے اس فن کے لیے علامہ طالب جوہری کو چن لیا تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے شانوں پر یہ بھاری ذمہ داری رکھی تھی تو علامہ طالب جوہری نے خدا کے بخشے ہوئے اس اکرام کو پورا اس کا حق ادا کیا۔ انہوں نے اپنی مجالس میں کبھی فرقہ وارانہ اور تشدد کی بات نہیں کی۔ وہ حلیم الطبع تھے اور قرآن کے دلائل سے اپنی بات کو بتاتے تھے، پیش کرتے تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کی تاکید کی اپنی مجالس میں،
اتباع سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حب اہل بیت کا درس قرآنی حوالوں سے دیا۔ انہوں نے منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی کسی طبقے کی یا فرقے کی دل آزاری کا ذریعہ نہیں بنایا۔ یہی وجہ تھی کیونکہ وہ وحدت امت کے قائل تھے۔ وہ فرقہ واریت سے پاک معاشرے کی تہذیب و تدوین چاہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی مجالس میں خالی شیعہ نہیں بلکہ تمام مکاتب فکر کے لوگ شریک ہوتے تھے اور ان کے اسلوب سے فائدہ اٹھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ ان کے منبر کے قریب بیٹھتے تھے، ان کے علم سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، اور جن کو اٹھانا تھا انہوں نے اٹھایا، وہ آتے ہی اسی لیے تھے۔ انہوں نے کتابیں لکھیں، خالی خطابت نہیں کی بلکہ انہوں نے کتابیں بھی تصنیف کیں اور اردو شاعری کی کتابیں بھی لکھیں، 3 کتابیں، حرف نمو، پس آفاق اور شاخ صدا، جبکہ تفسیر قرآن احسن الحدیث کے نام سے لکھی، عنوان سے۔ کربلا کی زمین میں جو تحریر لکھی وہ حدیث کربلا ہو گئی۔ ذکر معصوم لکھی، خلفائے اثنا عشر لکھی، نظام حیات انسانی تصنیف کی، علامات ظہور مہدی تصنیف کی، فلسفے پر کتاب عقلیات مقاصد تصنیف کی۔ علامہ طالب جوہری کو قرآن سے عشق تھا، وہ قرآن سے محبت کا درس بھی دیتے تھے۔ انہوں نے اپنی مجالس کو آیہ قرآنی سے مرصع کر لیا تھا۔ انہوں نے تفسیر قرآن لکھی اور عرش والے نے ان کو اسی قرآن کے وسیلے سے منفرد اور جداگانہ خطابت کا قرآنی اسلوب عطا کیا۔ پی ٹی وی پر جب فہم قرآن کے عنوان سے پروگرام کا آغاز ہوا تو یہاں بھی طالب جوہری کا چناؤ ہوا اور ان کی تقریریں ہر مسلک اور ہر فرقے نے پسند کی۔ بات وہی آ جاتی ہے کہ تفرقے سے جو شخص بے نیاز ہو جائے گا وہ خدا کا پسندیدہ ہو جائے گا۔ اور ایک طویل عرصے تک انہوں نے منبر رسول سے مجالس کا حق ادا کیا اور کربلا کا حق ادا کیا۔ اور اس حق کو ادا کرتے ہوئے وہ چند روز کی علالت کے بعد اپنے خدائے واحد کے پاس حاضر ہو گئے۔ آسماں تیری لہت پر شبنم افشانی کرے۔ آخری آرام گاہ کے طور پر انہوں نے نیو رضویہ سوسائٹی متصل یونیورسٹی روڈ پر اپنے رہائش گاہ اور کتب خانے کے احاطے میں، وہیں ان کی رہائش گاہ ہے اور وہیں ان کا کتب خانہ ہے، کتب خانے کے احاطے میں انہوں نے اپنی قبر کا انتخاب کیا۔ اور ہزاروں سوگواروں نے ان کو الوداع کہا۔ اور حالانکہ وبا بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، لیکن ان کے عاشقوں نے اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کی اور اپنے معشوق کے جنازے پر پہنچ گئے۔ بالخصوص شاباش ہے انجمن ذوالفقار حیدری کو، جنہوں نے اول تا آخر جنازے میں شرکت کر کے اور ماتمی حق ادا کر کے
ان کو آخری آرام گاہ تک پہنچایا۔ اب میں کچھ ان کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں اپنی جانب سے۔ الوداع، طالب جوہری، الوداع۔ الوداع سرمایہ ملت، الوداع۔ الوداع فخر ملت، الوداع۔ الوداع ترجمان کربلا، الوداع۔ الوداع اے عاشق قرآن، الوداع۔ الوداع اے خطیب بے بدل، الوداع۔ کہہ رہی ہے زائرہ آپ کو پھر الوداع، کہہ رہی ہے زائرہ بادیدہ نم آپ کو پھر الوداع۔ اور اس کے ساتھ میری پوسٹ تمام ہوئی۔ کہنے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن یقیناً مجھ سے اس وقت میری کیفیت نہیں ہے کہ میں بول سکوں۔ پھر کسی وقت میں اپنی کسی تصنیف میں یا پھر کسی اور پوسٹ میں آپ کو اس کا صحیح معنوں میں حق ادا کروں گی انشاءاللہ، اگر زندہ رہی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خیر المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ خدا حافظ و ناصر، اپنی میزبان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔